حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے کے گئیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ چلو، کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے. ہمارے اب جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر میں، اس میں 2 قسم کی عورتیں کام کرتی ہیں. برتن دھونے والی الگ ہے، کپڑے دھونے والی الگ ہے. اور اس کے باوجود آپ کبھی خاتون خانہ سے ملاقات کریں، وہ بڑی دکھی نظر آئیں گی آپ. اور ہو سکتا ہے اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے، اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ وہ والا دم کہیں سے تلاش کرو جن سے بیویوں کا رونا تھوڑا ختم ہو. بڑا ہی روتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے. یہ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے آگے؟ چلے اللہ تعالیٰ کر بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں، میں نے تو ابھی چلے ہی جانا ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ بات خاتون جنت کی ہو رہی ہے نا، اس لیے بار بار ذکر آتا ہے، اور تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں، تربیت کے لیے. میرے بھائی تھوڑا غور فرمائیں کہ مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ چلو، ایک کنیز لے آتے ہیں، لونڈی لے آتے ہیں، گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے گی. کس کے دروازے پہ آئیں؟ وہ رسول جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. سیدہ اس دروازے پہ آئیں، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو بغیر بات کیے واپس لوٹ گئے. قربان جائیں، میرے حبیب خود تشریف لے کے گئے. فرمایا فاطمہ آئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی. عرض کی یا رسول اللہ، علی نے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس ایک جنگ میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو اگر ایک باندی مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی. میرے محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ یارو سنو، پیار اتنا کہ کا جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن رنگ کیا ہے تربیت کا. حضور فرمانے لگے فاطمہ صحابہ صفہ کا بھی بندوبست نہیں ہوا، ان کو زیادہ ضرورت ہے. یہ لونڈیاں، یہ باندیاں، یہ غلام ان کے کام آئیں گے. ہاں بیٹے تو آئی ہے، تو نے کہا ہے، سوال کیا ہے تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا. تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. رب تجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھیل اٹھا اور کہنے لگی دیکھو کمال ہو گیا، حضور نے مجھے کتنا بڑا تحفہ عطا فرما دیا ہے. دیکھو یہ بات کہہ کے نا تو حضور نے ایک بات پر مہر لگا دی. فرمایا فاطمہ جاؤ جا کے وظائف پڑھو، چکی تم نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا تم نے خود ہی گوندنا ہے. اب تمہاری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولانا بتائیے سسر کی خدمت ذمے ہے ہمارے، ساس کی خدمت ہمارے ذمے ہے. میں نے کہا کاش تمہیں موقع ملے تو تم جا کے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کی کیا نوکری کی، کیا انداز اختیار کیا، کس رنگ میں ان کی خدمت کی اپنی ساس. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تم نے کام خود کرنے ہیں. یارو یاد رکھنا، پیار اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کی عادتیں بگاڑ دیں، اور اتنی بگاڑ دیں کہ وہ کسی کے قابل نہ رہے، اس کا کسی سے تعلق نہ نبھ سکے، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہ گزار سکے. بلکہ پیار تو یہ ہے کہ آپ تربیت کر دیں، آپ سمجھا دیں، آپ بنا دیں. حضور ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے نا تو محبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے تھے، اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے تھے. اس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا. مولا علی شیر خدا فرماتے میرے پاس کچھ رقم تھی تو میں نے حضرت فاطمہ کو دی. توجہ ہے میری بات پر؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سنیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو برکت دے. اللہ آپ کو میں تو ساری تقریر بغیر نعرے کے کر لیا کرتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے چہرے مسکراتے ہیں، آپ جوش میں نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہی رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد فرمائے. سنیے گا، حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پہ حضور تشریف لائے. حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیے. تو حضرت فاطمہ نے نا سونے کی ایک زنجیر، ایک چین، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالی اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. رمضان کی اس ٹھنڈی اور خوبصورت اور میٹھے وقت میں ضرور میری بات پہ غور کرنا. یہ نصیحتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی باتیں جو جلدی اثر کرے گی، یہ تو بہن کو بتانے والی باتیں، یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کرے. حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں، تو نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا. عورت کے لیے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے. حضور نے وہ سونا دیکھا، پردے لٹکے ہوئے دیکھے، سلام لی اور حضور واپس آ گئے. جناب فاطمہ رونے لگی. مولا علی تشریف لائے تو کہا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی میں بات سمجھ گئی ہوں، یہ میری چین، یہ میرا سونا میرے محبوب کو پسند نہیں آیا، یہ پردے حضور کو پسند نہیں آئے، یہ اتاریے، یہ پکڑیے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیے اور عرض کیجیے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرے آپ خرچ فرمائیں، یہ دے دیجیے. جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں لے کر کے واقعی حضور کی بارگاہ میں آیا تو محبوب فرمانے لگے علی میری بیٹی ہو کے سونے سے پیار کرنے لگی ہے، دنیا کے مال کی جانب توجہ کرنے لگی ہے. گویا میرے محبوب نے قیامت تک کی بیٹیوں کو یہ بتلا دیا اگر تم غریب کی بیٹی ہو تو رونا نہ، وہ کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے پر میں نے پھر بھی انہیں فقر کا درس دیا ہے، غریبی کا درس دیا ہے. یہ غربت، یہ فقر حضور کا اختیاری ہے، یہ حضور کی پسند ہے، یہ نبی پاک کی چاہت ہے. میرے دوستو اپنے گھر میں بڑی سادگی سے، بڑے وقار سے اور بڑے آرام سے انسان جب کہیں جاتا ہے نا، لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہر شخص کی ہر بات سے اتفاق ہو. اور جب انسان ایک جگہ رہتا ہے تو رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں، مقابلہ بنا لیتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے نا میرا اور جناب فاطمہ کا اختلاف رائے ہو گیا. میں ویسے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. گھورنے لگے آپ مجھے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ چلے نام بولیں پر بات تو ٹھیک ہے نا، کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ تو یہ تو کہتے ہیں میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، تو پھر کام کیسے چلے گا؟ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ حوصلہ بڑا کرتا، یہ دل بڑا کرتا. لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب مطلق العنان ہوں، کسی کی ضرورت ہے میری سلطنت میں بولے، ایسا ہو سکتا نہیں. یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تو مقام ہے نا بھائی، یہاں تو آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. مولا علی کہتے ہیں کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا تو بات ذرا بڑی تو مجھے جلال آ گیا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں شیر خدا، یہ بڑے لوگ ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا بندہ ہوتا ہے بڑی بات کرتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے آج بات میری وجہ سے بڑھ گئی ہے، آج بات بڑا ہی مشکل کام ہے یہ مان لینا کہ آج مجھ سے غلطی ہو گئی. ایک کائنات کا بڑا ہی مشکل کام ہے، آپ یقین کریں. اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم بھول گئے تھے، بڑے بڑے سیانے بندے.